السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ہاشم سیفی، آپ دیکھ رہے ہیں LMP میڈیا چینل۔ ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ ایک مہمان مکرم جناب حضرت مولانا مفتی سفیان صاحب قاسمی دامت برکاتہم موجود ہیں۔ میں ان سے کچھ سوالات کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ بہت دور سے چل کر کے آئے ہیں ہمارے پاس اور اپنا دکھڑا سنانے کے لیے آئے ہیں، تو اس لیے میں ان سے شروعات کرتا ہوں۔ تو بتائیے، آپ کے ساتھ مدرسے میں کیا ہوا؟ آپ کہاں پڑھاتے تھے، پہلے یہ بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد سفیان قاسمی، استاد مدرسہ فقہ اعجاز العلوم امروہہ کاکر سرائے روڈ مدرسہ میں پڑھا رہا تھا۔ ہمارے ساتھ میں لکھیم پور کے بچے بھی تھے، چھوٹے بھی تھے، بڑے بھی تھے، اور بچوں کے ساتھ جو بدتمیزی ہوئی کھانے پینے میں، ایک مہینے تک مسلسل پیلے چاول آلو ڈال کر کے بنائے جاتے تھے، اور کئی مرتبہ یہ آواز دفتر تک پہنچی لیکن کسی نے آواز پر لبیک نہیں کہا۔ کھانا یوں ہی بچوں کو کھلاتا گیا، اور جب ہم پریشان ہو گئے، ایک ہفتہ تک شام کو کھانا کم پڑ جاتا۔ کبھی بچے کو ایک روٹی دی جاتی، رومالی روٹی چپاتی جسے بولتے ہیں، کبھی 1.5 روٹی دی جاتی، کیونکہ حال مدرسے کا یہ ہے کہ کھانا بنانے والا کوئی باورچی نہیں ہے ہمارے مدرسے میں۔ ہاں، لکھیم پور کا فیض الحسن جو لکھائی کا رہنے والا ہے، وہ کھانا بناتا 3000 روپے مہینے میں۔ روٹی بنانے والا باورچی ہے، وہ 4000 روپے۔ وہاں کے جو محتمم ہیں ان کا کیا نام ہے؟ ان کا نام ہے محمد عظیم، دانش مندان وہی امروہہ کے رہنے والے ہیں جی۔ انہوں نے بچوں کے ساتھ یہاں تک کی بھی بدتمیزی کی ہے، انتہائی شرمناک حرکت یہ کی ہے کہ 7 جولائی کو بچے گئے تھے قرآن خوانی شہنائی ہوٹل کے پاس۔ 21 بچے گئے تھے، 5 بچے کے افتاح کے تھے، ان سے 100 روپے نہیں چھینے۔ مالک نے جو پیسے دیے تھے، قرآن خوانی والوں نے 100 روپے بچوں کو خوش کرنے کے لیے، دل جوئی کے لیے 100 روپے بچوں سے چھین لیے، 15 بچوں سے، اور 6 بچوں سے پیسے نہیں۔ مطلب قرآن خوانی میں جو طلبہ گئے ہوئے تھے تو مہمان نواز نے جو بچوں کو اعزاز کے طور پہ 100 روپے دیے تھے، تو 15 بچوں سے لے لیے، اور جو سمجھدار جو دانش مند بچے تھے، افتاح کے جو بڑے بچے تھے، ان سے نہیں لیے، باقی چھوٹے بچوں سے وہ 100 روپے بھی چھین لیے۔ اچھا، اور یہاں تک نہیں بلکہ اگر دیکھا جائے تو جو 10 میٹر کپڑا ایک بچے کو دیا گیا تھا، لکھیم پور کے ہمارے بچہ ہے، 10 میٹر کپڑا انہوں نے ہدیہ کیا تھا، وہ کپڑا بھی چھین لیا۔ ٹھیلے والوں نے 2 درجن کیلے دیے تھے کہ تم مہمان رسول ہو، مدرسے کو جا رہے ہو، آپ مل کر کے کھا لینا، بانٹ لینا۔ وہ کیلے بھی چھین لیے اور 10 میٹر کپڑا بھی چھین لیا۔ یہ حرکتیں ہیں محتم صاحب کوئی وہاں کرائے پہ گھر لے کے رہ رہے ہیں، کیسے کیا رہتے ہیں؟ محتمین صاحب نے 18 لاکھ روپے کی بلڈنگ لی تھی پچھلے سال۔ میری جو فراغت ہوئی ہے، جہاں سے میں نے سند حاصل کی، وہی مدرسہ اعجاز العلوم ہے۔ مجھے وہیں پڑھانے کے لیے رکھ لیا گیا تھا، درس نظامی میں پنجم تک پڑھاتا تھا۔ ہاں، پنجم تک ہم نے وہاں درس دیا، 3 مہینے درس نظامی میں، اور 1.5 لاکھ روپے میرے ہاتھوں کے گنے ہیں۔ بینامہ جو کروایا ہے گھر کا، وہ میں اپنے ہاتھوں سے لینے گیا تھا۔ تو ان کی محتم صاحب کی تنخواہ کتنی ہے؟ محتمین صاحب کی تنخواہ 15,000 روپے رجسٹر پہ ہے چڑھی ہے، لیکن ان کے گھر کا جو خرچ ہے، رجسٹر پہ تنخواہ 15,000 اور بلڈنگ حضرت نے خریدی ہے 15 لاکھ کی، 18 لاکھ کی، اور تنخواہ 15,000 ہے، اور بچوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ جو ان کو اعزاز کے طور پہ کوئی ہدیہ پیش کرتا ہے وہ بھی چھین لیتے ہیں۔ بتاؤ کتنی غلط بات ہے، بہت ہی شرم کی بات۔ سب سے بڑی بات یہ ہے جو انہوں نے میرے اوپر الزام لگایا کہ میں نے جب ویڈیو بنا لی، انہیں پتہ چل گیا تو انہوں نے مجھے دھمکی دی۔ ویڈیو ریکارڈ ہے، آن لائن ریکارڈ ہے، یوٹیوب پہ بھی ہے۔ انہوں نے مجھے یہاں تک کی دھمکی دیا کہ اگر آپ میری ویڈیو وائرل کرتے ہیں، یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں، تو آپ کو جان سے مار دیں گے اور آپ کی سند کو رد کر دیا جائے گا۔ جب انہوں نے کوئی مدعا نہیں پایا تو ہم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے صحابہ کے بارے میں گستاخی کی، نعوذ باللہ۔ اگر ہم نے کوئی گستاخی کی ہے تو کوئی شرعی ثبوت دکھا دیں جس سے ہم گستاخ صحابہ ٹھہرائے جائیں امت کے اندر۔ کوئی ان کے پاس شرعی ثبوت نہیں ہے۔ ہم نے 10 مرتبہ منبر رسول پہ تقریر کی ہے، بیانات کیے ہیں، لیکن کوئی کسی کے پاس ثبوت نہیں ہے۔ اگر ثبوت ہے، طلبہ بیٹھے تھے افتاء کے دورے کے، کسی نے الحمدللہ آج تک میرے پر آواز نہیں اٹھائی۔ انہوں نے ہم پر بہتان باندھا ہے، الزام لگایا ہے کہ تمہاری سند کو رد کرتے ہیں اس بنا پر کہ تم نے صحابہ کے بارے میں گستاخی کی ہے، اور حالانکہ یہ سب جھوٹ ہے، بہتان ہے ہمارے اوپر۔ تو ابھی آپ نے جو دکھایا تھا لیٹر پیڈ، ہم نے اس کو پڑھا تو اس میں یہ بھی لکھا تھا یہ سب فرضی سند ہیں،
حالانکہ سندیں انہی کے مدرسے کی ہیں اور پھر بھی وہ بتا رہے ہیں کہ فرضی سندیں ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ سند آپ نے دی تو پھر فرضی کیسے ہے؟ جب آپ نے یہ مدعا اٹھایا بچوں کی طرف سے کہ بچوں کو کھانا اچھا کھلائیے، اور جو مطلب پریشانیاں تھیں بچوں کو لے کر کے آپ نے ان کے طرف سے جب آواز اٹھائی، تب انہوں نے آپ کو بتایا کہ آپ گستاخ صحابہ ہیں۔ اس سے پہلے تو نہیں بتایا تھا؟ پہلے کبھی نہیں بتایا۔ تو اس سے پہلے مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جب حق بات وہاں بیان کی تب ان کو برا لگا، تب آپ کی سند جو ہے منسوخ کرنے کی وہ پلاننگ کی اور کوشش کی، اور فوٹو وغیرہ بھی چسپا کیے اس پہ اور جو ہے وائرل کیے۔ لیکن جب تک آپ آواز نہیں اٹھائے تھے بچوں کی طرف سے تب تک وہ آپ کو گستاخ صحابہ نہیں مان رہے تھے نا؟ کیونکہ میں جب محتمم صاحب سے بحث و مباحثہ کیا ہے ویڈیو کے اندر، جو انہوں نے مجھے کہا، غلط کہا صحیح کہا، بات ہوتی رہی، بچے ہمارے ساتھ میں تھے، بہار کے بھی سب نے مل کر کے میرا ساتھ دیا، احتجاج کیا، اور حق بات کو ہم نے اٹھانے کے لیے آواز اٹھائی اور ہماری بات اٹھی۔ اب وہ مجھے دھمکی دے رہے ہیں تمہیں جان سے مار دیں گے، تمہاری سند کو منسوخ کرتے ہیں، الزام لگاتے۔ سب سے بڑی تو غلطی اساتذہ کی ہے کہ دیکھو، انتہائی شرمناک حرکت یہ ہے کہ اساتذہ نے بھی سگنیچر کر دیا۔ صرف ایک بندہ واحد ہے مفتی ارشاد صاحب سنبھلی، جنہوں نے سگنیچر لیٹر پیڈ پر جو جاری کیا ہے اس پر سگنیچر نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کہ شرعی ثبوت ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ ایک عالم دین پر صحابہ کے بارے میں ہم لگا کر کے اس پر بہتان باندھے کہ صحابہ کے بارے میں گستاخی کی ہے، انہیں گوارا نہیں۔ انہوں نے کہا لیٹر پیڈ کو یوں پھینک دیا کہ ہم ہرگز سگنیچر نہیں کرتے ہیں اسے۔ اگر وہ شرعی اعتبار سے وہ ثابت کر دیں گے کہ آپ گستاخ رسول ہیں نعوذ باللہ، تو کیا آپ رجوع کر سکتے ہیں؟ جی رجوع کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے کوئی بیان میں یا کسی جلسے میں یا درسگاہ میں کہا ہے، کسی طلبہ کوئی ویڈیو ہمیں دکھا دے، ہم رجوع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نعوذ باللہ اتنے ہم عقل مند، اتنے بھی بے عقل نہیں ہے، جاہل نہیں کہ ہم صحابہ کے بارے میں نعوذ باللہ ہم اتنی بڑی گستاخی کر دیں گے۔ تو مولانا عظیم نام ہے ان کا، محتم صاحب، تو حضرت محتم صاحب سے گزارش ہے کہ آپ کے پاس جو بھی ثبوت ہے وہ ثبوت پیش کریے، پھر اگر ثبوت میں ان کی پکڑ ہو رہی، گرفت ہو رہی، تو یہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں، یہ صحابہ کی شان میں جو گستاخی کیے ہیں تو رجوع کرنے کے لیے تیار ہیں، بشرطے یہ کہ آپ ثبوت پیش کریں۔ کام تبھی ہوگا جب آپ کے پاس کوئی دلیل ہوگی۔ اور یہاں تو صاف ظاہر یہ ہو رہا کہ ہم نے بھی ابھی مولانا نے مفتی صاحب نے ایک آڈیو سنائی ہے جس میں آپ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر آپ اپنی ماں کا دودھ پیے ہیں تو یہاں امروہہ آ کر کے دکھائیں تجھے نعوذ باللہ کلہاڑی سے، جو ہے کیا یار، ایک عالم ہوتے ہوئے، مفتی ہوتے ہوئے، مدرسے کے محتم ہو اور پھر اس طرح کی زبان سے باتیں کر رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ شرم آنا چاہیے۔ آپ کہہ رہے ہو کہ اگر ہم امروہہ آ گئے تو کلہاڑی سے جو ہے میں پھاڑ دوں گا، یہ کیسی بات ہوئی؟ اگر حالات ایسے چل رہے ہیں اور آپ آپس میں اس طرح کے جو ہے باتیں کر رہے ہو، اگر پتہ چل جائے، سرکار کو پتہ چل جائے کہ آپ نے اس طرح کی بات کہی تو آپ کا کیا حشر ہوگا، آپ کا کیا عالم ہوگا؟ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ تو بس حرام کا کھا کر کے پل رہے ہو۔ جیسا کہ ابھی مفتی صاحب نے بتایا کہ 15,000 تنخواہ ہے اور 18 لاکھ کی جو ہے آپ نے بلڈنگ خریدی ہے، تو کہاں سے خریدی ہے؟ اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بچوں کو جو ہے روزانہ جو ہے پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا ہے، روزانہ کھانا نہیں ملتا، تو یہ سب کیا ہے؟ پھر جب کوئی آواز اٹھاتا ہے تب آپ کہتے ہو کہ کلہاڑی سے کھان دیں گے، اگر اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو یہاں آ کے دکھاؤ مدرسے میں، یہ کیسی بات ہوئی؟ تو جو حضرات اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس طرح کے جو دجال محتمم ہیں ان سے بچ سکیں۔ اور میں عوام سے بھی گزارش کروں گا کہ جب آپ چندہ دیں کسی بھی محتمم یا کسی بھی مدرس کو یا سفیر کو آپ چندہ دیں تو اس کے بارے میں پہلے خوب تحقیق کر لیں، اس کے بعد میں دیں کہ یہ 2 نمبری تو نہیں ہے۔ اگر 2 نمبری ہے تو بالکل قطعاً اس کو مت دیجیے چندہ، اس کو بھگا دیجیے۔ اور آپ کیا کہنا چاہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ محتمم صاحب جو ہیں یہ مدرسہ نہیں چلاتے، کاروبار تجارت کر رہے ہیں، دین کے ٹھیکیدار ہیں۔ اگر دین کے ٹھیکیدار نہ ہوتے تو اتنا بڑا بہتان، اتنا بڑا الزام میرے اوپر نہ لگاتے۔ انہوں نے جو بہتان صحابہ لگایا ہے مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچی، بہت زیادہ، کہ ایک عالم دین کے اوپر اتنا بڑا بہتان باندھ دینا بغیر کسی شرعی دلیل کے یہ ہرگز جائز نہیں ہو سکتا۔ اور بڑے بڑے اساتذہ وہاں موجود ہیں، جو مولانا امیر الدین سابق شیخ الحدیث چلہ کے رہے ہیں، وہ اب اعجاز علوم کے شیخ الحدیث ہیں، انہوں نے بھی اپنی سگنیچر کر دیا ہے۔ ارے کم سے کم آپ تحقیق کر لیتے۔ جب مفتی ارشاد سنبھلی نے منع کر دیا کہ ہم سگنیچر نہیں کریں گے تو آپ تو عالم دین تھے، آپ کو تو دنیا جانتی ہے، آپ کے لاکھوں شاگرد ہیں، ہم بھی ان کے شاگرد ہیں۔
चहारुम पंजू हमने चिल्ला में पढ़ा है सन 17-18 में। उन्होंने पर इल्ज़ाम लगाया, शर्म आनी चाहिए। मैदान महशर दूर नहीं है, अल्लाह के दरबार में सवाल और जवाब होने हैं। मौलाना अमीरुद्दीन साहब आपके उस्ताद हैं, आप शागिर्द हैं, तो मौलाना अमीरुद्दीन साहब को भी शर्म आनी चाहिए। वो इसलिए कि मुफ्ती साहब आपके शागिर्द हैं, मुफ्ती साहब आपके शागिर्द हैं। अगर इनसे कोई गलती हुई है, नहीं भी हुई, इनके बारे में अफवाह है या सच था, जो भी था, जब आपके पास लेटर पैड पहुंचा था सिग्नेचर के लिए, दस्तखत के लिए, तो आपका ये शागिर्द था, आप इसको बुलाते, डांटते, ये आपको हक था। लेकिन आपने भी मोहतमिम साहब के जाल में आकर के आपने भी सिग्नेचर कर दिया। अरे एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जब मेरी और मोहतमिम साहब से बहस मुबासा दफ्तर में हुई है, बच्चों ने मेरा साथ दिया है। मुफ्ती इरशाद संभली साहब सामने बैठे हैं, आप वीडियो में देख लीजिए, और शेखुल हदीस मौलाना अमीरुद्दीन साहब भी बैठे हैं। इन्होंने हमें उफ तक नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? हम शागिर्द थे और वो मेरे उस्ताद थे। अगर चाहते तो मुझे डांट देते जब हमारी और मोहतमिम की बहस मुबासा हो रही थी। क्यों नहीं डांटा? ये जानते थे कि मोहम्मद सुफियान हक पे है, हक की लड़ाई लड़ रहा है। तभी किसी दोनों उस्ताद बैठे हैं, मेरे उस्ताद ने किसी ने उफ तक नहीं कहा। वीडियो 12 मिनट 13 सेकंड की बनी हुई है, मैंने अपने हाथों से बनाया है, लेकिन किसी उस्ताद ने ये नहीं कहा कि आप ऐसे अल्फाज क्यों बोल रहे हैं। हालांकि मोहतमिम साहब को चाहिए था कि एक मुदर्रिस को, एक साबिक तालिबे इल्म को ऐसी बातें न कहनी चाहिए। मोहतमिम थे और किसी के बारे में ऐसे ऐसे अल्फाज बोलना कि हरगिज़ शरीयत के खिलाफ है, किसी को धमकी देना, जान से मार देंगे, सनद को रद्द कर देंगे। आप सनद को रद्द कर दीजिए, ऐसे 10-20 लेटर जारी कर दीजिए, मोहम्मद सुफियान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक आप शरई दलील साबित नहीं कर देंगे। तब तक ये झूठ, ये इल्ज़ाम देवबंद वाले फतवा देंगे। हक पे कौन है, ना हक पे कौन है। बिल्कुल सही बात है। अगर आपके पास कोई शरई दलील है और सबूत है कोई, तो आप ला करके सामने पेश करें, और मुफ्ती सुफियान साहब जो है रुजू करने के लिए तैयार हैं। और जो मुफ्ती साहब को जो मारने की उन्होंने धमकी दी है, तो वो जो वीडियो है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप हजरात उसको भी देख सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुफ्ती साहब तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी मालूम चले। नाज़रीन किराम, मिलते हैं किसी और वीडियो में। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।